کے ساتھ بات ہو رہی تھی زلزلے کے متعلق. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں. 8 اکتوبر 2005 اتنی پرانی بات. تو کیا اس کے متعلق کیا بات کی جائے اور کیوں کی جائے؟ بالکل سر، ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ اس وقت وہ جو واقعہ تھا وہ بہت سی جانیں لے گیا تھا، اور اب آہستہ آہستہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سال ہر سال یہ بات جو ہے نا وہ اس کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، جو کہ اصل باتیں کھل کے سامنے آنی چاہیے. میں وہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا رہنمائی کریں اس کے اوپر. چلیے، زلزلے پہ آنے سے پہلے میں ناظرین آپ کے لیے بھی، آپ نے دیکھا، میں آپ کو تھوڑا سا فرق ایک اور بتا دیتا ہوں. آپ اس میں دیکھیں، میں زیادہ سٹریس مینجمنٹ میں بات کرتا ہوں، میں اسٹے پازیٹیو بات کرتا ہوں. آپ نے کیا کہا کہ اتنی ساری ڈیتھس ہو گئی تھیں کہ تھوڑی سی رہنمائی جانی. میں اس کے متعلق بات کروں، میں پتہ کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ کچھ جو ہماری تاریخ کے، پاکستان کی تاریخ کے جو کچھ واقعات ہیں نا، وہ میرے ملک کا روشن چہرہ ہے. میں انہیں اس طرح سے لیتا ہوں. اکتوبر کا جو زلزلہ ہے نا 2005 کا، مجھ سے اگر کوئی پوچھے، یہ پاکستان کا روشن ترین چہرہ ہے. یہ روشن ترین چہرہ ہمیں جو ہے وہ 1965 کی جنگ میں بھی ملتا ہے، یہ ہمیں اس زلزلے میں بھی ملتا ہے. یہ اس کے بعد غالباً 2010 میں یا 12 میں ایک سیلاب آیا تھا جو 410 سے شروع ہوا. اس نے 410 کو پوری طرح سے ڈیوسٹیٹ کر کے رکھ دیا، اور پھر چلتے چلتے اس نے بہت زیادہ تباہی کی تھی آپ کے ادھر مظفر گڑھ کی طرف. تو ایک ناظرین کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، میرے ذہن میں تو خود آتا رہا کہ یہ اتنی پرانی بات کو دوبارہ سے، جسے کہتے ہیں نا وہ گڑے مردے جو انہیں اکھاڑنا، وہ کیوں اکھاڑے جائیں؟ دونوں باتیں فرق میں. آپ نے موت کی بات کی کہ اتنی موتیں ہوئی تھیں، میں کہتا ہوں یہ روشن چہرہ ہے. ان واقعات کو اگر اس طرح سے یاد کیا جائے کہ یہ ہمیں پازیٹیو رہنا سکھائیں، یہ ہمیں یہ دکھا سکیں، یہ بتا سکیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اوپر کتنی انگلی اٹھاتے ہیں. لوگ ایسے ہو گئے ہیں، لوگ ویسے ہو گئے ہیں، معاشرہ اس طرح سے ہو گیا، زمانہ بدل گیا، خراب ہو گیا. اس کی نسبت اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کا شہری کیا تھا، ہمارے لوگوں نے رسپانس کس طرح سے کیا. کتنی بڑی کلیمٹی تھی. کوئی کہتے ہیں 80,000 کے قریب ڈیتھس تھیں، جو گورنمنٹ فگرز ہیں 80,000 کے قریب ڈیتھس تھیں. اتنے محض پیمانے پہ جو ہے ہلاکتیں ہوئیں. لیکن قوم وہاں جو ہے نا، ایبٹ آباد اور آزاد کشمیر، یہ زیادہ علاقہ سفر کیا تھا. لیکن ایبٹ آباد سے لے کے کراچی تک ہم نے اپنے ملک کے ہر شہر سے، ہر خطے سے آئے ہوئے لوگوں کو میں نے وہاں دیکھا. اچھا، میں اس میں خود جو ہے، میں اس میں کیونکہ پونے دو ماہ ہم وہاں رہے. بعد میں 2-2.5 ماہ تک جو ہے ہم وہاں جاتے آتے رہے. اور جس سینٹر میں میں رہا، گیلانی ہسپتال تھا. ناظرین، گیلانی ہسپتال معروف ہسپتال ہے، ایک پرائیویٹ ہے، ایبٹ آباد کا ہسپتال. ہوا یہ کہ جب زلزلہ آیا تو اس دن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم تھیٹر میں تھے، گئے تو زلزلہ آتا محسوس ہوا، کھڑکی کے قریب جا کے کھڑے. مجھے ابھی تک وہ آوازیں، وہ سین نہیں بھولتا. میں کھڑکی کے باہر دیکھ رہا، جھٹکے لگے تو ہم اٹھ کے بھاگ تو نہیں سکتے تھے اپنے حواس پر کرا کے، تو میں کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہو گیا. تو مجھے ابھی تک یاد آتا ہے کہ جو اس کے پیچھے ریس کورس ویو کا جو تھا، جو درخت تھے، اس پر سے کوے جو ہے وہ شور کرتے ہوئے اڑے، اور وہ میں دیکھ سکتا ہوں. اور وہ جو 10-15-20 سیکنڈ وہ جو زلزلہ رہا، وہ ابھی تک اسی طرح سے یاد ہے. وہ کہیں یادوں میں فریز ہو گیا. اس کی کچھ یادیں جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں جائیں گی، زندگی بھر نہیں جائیں گی. سب سے پہلی یاد جو مجھے ہے، وہ میں نے برجستہ آپ کے ساتھ بات کر، یہ پاکستان کا روشن چہرہ تھا. 80,000 ہلاکتوں کے باوجود اس کلیمٹی میں یہ پتہ چلا کہ میں، میرے دوست، میرے ملک کے لوگ کیا ہیں، کتنے اچھے ہیں، کتنے بڑے یار ان کے دل ہیں. اور ویسے آپ کو بات کہوں، یہ اس واقعے سے نہیں، درمیان میں ایک اور واقعہ بھی ناظرین آپ کے لیے بھی شیئر کر دیتے ہیں.
جاپان میں سونامی آیا. جاپانی لوگ پاکستانی کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. پوچھو کیوں؟ سونامی آیا، تباہی بربادی لے کے آیا. پاکستانی ہم جہاں پہ بھی ہیں ہم ہیں بڑے کمال کے لوگ. جب وہ تھوڑا سا تھما تو جناب وہ جو لٹے پٹے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی لوگ گھروں سے کھانے پکا کے برتنوں میں لا کے تو وہ بانٹنا شروع ہوئے. ان معاشروں میں یہ تاثر اس طرح کا سین دیکھنے میں نہیں ملتا. تو یہ پاکستانی لوگ تھے جو ان لٹے پٹے جاپانی کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور کھانے گھروں سے گرم کھانے جناب بنا کے لے کے گئے اور سر کیا. تو جو لوگ اس میں متاثر ہوئے تھے جنہوں نے پاکستان کو دیکھا وہ اس کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. اس خطے کے لوگوں میں یہ اچھائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں. تو ہم اس زلزلے کی بات کر رہے تھے تو کچھ یادیں ہیں جس میں سب سے پہلی بات روشن چہرہ پاکستان کا کہ یہاں کے لوگوں پہ جب مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو باقی کے لوگ ان لٹے پٹے لوگوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جناب تمہیں بتاؤ کہ چاہیے کیا. تن من دھن اپنے کپڑے اپنے جائیداد اپنا سب کچھ جو ہے نا ان پہ نچھاور کر دیتے ہیں. رمضان تھا تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اور اس میں ٹائم کتنا لگتا. ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر عاصم ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے جگانے کے لیے یا مجھے لے کے جانے کے لیے ابھی بتاؤ 3 جملے. فون آیا، جی ڈاکٹر چیمہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، چلیں. میں کہا جی کب؟ انہوں نے کہا میرے دوسرے فون کا انتظار کرو. فون بند ہو گیا. 3 جملوں میں تیاری ہوئی، 3 جملوں کا فون. اور اس کے بعد ہم پونے 2 ماہ جو ہے وہاں رہے. تو یہاں سے خود بھی ایسا بھی ہوا کہ ڈاکٹر عاصم نے اور میں نے ٹرک جس میں پیچھے میڈیسن پڑی تھی وہ ڈرائیو کیا، موٹر میں پھر ڈرائیو کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہنچے. اور جا کے کیوں ہمارا ٹرک ڈرائیور جو تھا وہ اسی کام میں آنے جانے میں اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں 2-3 چکر لا کے آیا تو ہوں میں نیندر بڑی ہونے. اس سے ہم نے کہا تم سو جاؤ اور ہم نے خود ڈرائیو کرنا شروع کر دیا موٹر وے پہ. تو کسی بندے نے رک کے دوسری طرف دیکھا نہیں ہے. اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. ہم ساری رات سفر کر کے ہم صبح جو ہے وہاں پہنچے. یہ پرائیویٹ اسپتال تھا. پرائیویٹ اسپتال نے کہا جناب ہمارا جو کچھ بھی ہے سب کچھ اوپن، جو لینا ہے فارمیسی میں سے لیب میں سے جو لینا ہے وہ لیتے جاؤ. پرائیویٹ اسپتال گیلانی. اچھا وہاں ہم نے کام شروع کیا. پہلے 1-2 دن میں تو اندازہ ہی نہیں ہوا نا کہ کیا قیامت گزر گئی ہے. جب پتہ چلنا شروع ہوا تو جناب پورا پاکستان ہمارے ہسپتال کے سامنے سے وہ مین شارہ گزرتی تھی، وہاں سے گزر کے آگے مانسہرہ میں بڑی تباہی تھی. آگے گڑی دوبٹہ، گڑی حبیب اللہ، یہاں بہت تباہی تھی. یہاں سے بیسیکلی روڈ جاتی تھی. تو ہمارے ہسپتال کے سامنے ٹریفک بلاک ہونا شروع ہو گئی تھی دوسرے دن سے. ایک واقعہ جو مجھے نہیں بھولتا، کوئی یہاں کا ہی دوست تھا ہمارا، غالباً فیصل آباد کا تھا، وہ خیمے لاد کے لے کے جا رہا تھا کہ وہاں جا کے میں بانٹ کے آتا ہوں. اب وہاں 2-3 دن ہو گئے ہیں یہاں سے سامان اکٹھا کرتے لے کے جاتے. 2-3 دن ہو گئے اور وہاں جن کو مدد کی ضرورت ہے وہ تو بیچارے ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے کہ کچھ تو دو بھائی، کچھ تو لے کے آؤ. تو اس کا جو ٹریفک جب بلاک ہوئی تو اس کا ٹرک جب لوٹا گیا. جن کو ضرورت تھی مدد کی وہ آئے، انہیں پتہ چلا اس میں مال ہے، اس میں خیمے ہیں، تو ان کو ضرورت مند تھے. یہ نہیں لوٹا، یہ نہیں کہ چوری کر لیا، ان کو ضرورت مند تھے. انہوں نے وہیں سے اتارا اور جناب وہ سارا وہ سامان وہیں سے چھینا جپٹی میں لے گئے. اس بندے نے ٹرک واپس مڑایا، کہندا یار انہاں واسطے ونڈن جا رہا سا، انہیں اتنے رکھ لا میں ہور ٹرک لے کے آنا، برا نہیں میں ہور لے کے آتا ہوں. یہ جذبہ تھا. ایک جذبہ مجھے اور یاد آتا ہے. اب وہاں پہ رش اس قدر تھا، یہ گیلانی اسپتال جو 2-3 منزلہ اسپتال تھا، اس کے جو آگے سین تھا اس میں بھی بیڈ لگ گئے. تو مریض بہت زیادہ تھے، آپریشن کرنے والے ان سے بھی زیادہ تھے. اس میں مجھے میرے ایک دوست کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ اس میں جب لوگ نکلے تو ان کا جذبہ کیا تھا. میرے ایک دوست تھے، گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ جناب ڈاکٹرز وہیں رہیں. گورنمنٹ کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں جو کہ اکثر نکمی ہوتی ہیں. گورنمنٹ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، میں ویسے اپنے سامعین کو واقعہ بتانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں. گورنمنٹ نے کہا جناب، اور یہ آپ اس وقت کے اعلانات میں جا کے دیکھ سکتے ہیں
کہ ہم مریضوں کو گورنمنٹ وہاں سے اٹھائے گی، کچھ پنڈی میں مریض رکھے جائیں گے، لاہور میں رکھے جائیں گے، فیصل آباد، ملتان، اور ہم وہاں رکھیں گے اور وہاں ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم ان کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ بھائی اللہ کے بندو، جہاں مریض ہیں وہاں ڈاکٹروں کو بھیجو۔ تو میرے ایک دوست ہے، کنسلٹنٹ تھے، کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، تو انہیں جب پتہ چلا انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو انہیں ان کے پرنسپل نے روکا کہ خبردار تم نہیں جا سکتے، حکومت نے یہاں بھیجنے ہیں مریض تو آپ یہاں سے نہیں جا سکتے ہو۔ اگلا جملہ ذرا خطرناک تھا، ورنہ میں تمہیں نکال دوں گا۔ دوست تک بات کی، اس نے کہا سر کل کیوں نکالنا ہے، آج ہی نکال دیں، جانا تو میں نے ہے۔ دوست کا یہ کہنا تھا کہ مجھے پتہ ہے اور اس نے کہا سر جب یہاں ہسپتال میں پیشنٹس آئیں گے تو میں ہاسپٹل میں واپس آ جاؤں گا، آپ مجھے جانے دیجیے بھی، آپ جب بلائیں گے واپس آ جاؤں گا۔ پرنسپل صاحب ذرا سخت تھے، میں اسے نکال دوں گا کہ سر پھر کل نکالنا ہے، آج ہی نکال دیں۔ نکالا نہیں، انہوں نے ایک اور پروفیسر سے گلہ کیا کہ دیکھو یہ وہاں جانا چاہ رہا ہے، میں اسے روک رہا ہوں اور یہ رک بھی نہیں رہا۔ تو پروفیسر صاحب نے بڑا کلاس کا جواب دیا، ان کا ڈاکٹر صاحب سر پاگل ہے، جانے دیں، اگر اچھا کام کر گیا وہاں جا کے ہمارے ادارے کا نام ہوگا، اگر نکما ہوا واپس آ جائے گا، مارا کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں، میں اپنے اس دوست کو جانتا ہوں، انہوں نے وہ 2 مہینے، پونے 2 مہینے وہ وہیں ہمارے ساتھ لگایا اور ہم نے کام کرتے دیکھا کہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے خود سے وہ گئے۔ یہ جذبہ تھا۔ ایک جذبہ اور آپ کو بتاتا ہوں، یہ ٹرک والا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ انہوں نے نوکری سے نکلنے کا انہوں نے کہا جی کاٹ دو، میں جا رہا ہوں پھر بھی۔ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے بڑے معروف ایک اور وہ بھی بڑا ویژنری سرجن ڈاکٹر حفیظ ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں، یہ میاں چنو میں ہوتے ہیں، ان کے ایک بھائی پلاسٹک سرجن بھی ہیں۔ یہ گئے، یہ بھی اسے اسپتال میں لینڈ ہوئے، گیلانی اسپتال میں۔ تو انہوں نے ان کی تیاری کیا، یہ پک اپ پہ سامان لے کے گئے تھے، یہ اپنے جو تھے نا جس میں ہم یہ آٹو کلیو جو ہیں یہ لے کے گئے، یہ اس کے لیے لکڑیاں بھی ساتھ لے کے گئے، اپنے تھیٹر کے گاؤن، اپنے تھیٹر کے انسٹرومنٹس، اپنا آٹو کلیو، اور پتہ نہیں اتنے لکڑیاں ملن یا نہ ملن، لکڑیاں بھی ساتھ لے کے گئے۔ اس قدر ڈیڈیکیشن تھی۔ ایک اور واقعہ مجھے نہیں بھولتا، ہم اس ہسپتال میں ہمیں کام کرتے 3 4 5 روز جب ہو گئے تو وہاں پہ رش مریض بہت زیادہ تھا، جتنا آپ جھوٹ بول لیں اتنا مریض تھا، بے تحاشا مریض۔ تو ہمارے دوست، اب ہم نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ ہم کہتے جی ہم سرجن اور پلاسٹک سرجن، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا، میں اور میرے ساتھ میرے دوست تھے عاصم صاحب بڑا کمال کا بندہ ہے یار، کسی وقت ملواؤں گا آپ کو، اللہ اسے جو ہے وہ بہت مزید اس کے لیے آسانیاں کرے۔ اس بندے نے یہ سارا سفر جو ہے وہ بڑا آسان بنایا، اور وہاں ہم کئی مرتبہ ناراض اس سے ہوئے، کئی مرتبہ روٹ کے واپس آنے کی کوشش کی، تم نے کام نہیں کرنے دیتے ہو، اور کام لاؤ، وہ ہر مرتبہ ساتھ لے کے چل پڑتا تھا۔ ہم نے یہ طے کیا کہ یہ سارے کے سارے مریض جو ہیں انہیں ابھی شاید آپریشنوں کی ضرورت نہیں، ان کو سب سے پہلے ان کے زخم جو ہیں وہ صاف ہونے چاہیے، ڈیبرائڈمنٹس ہونے چاہیے، ان کو سب سے پہلے مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے اس کمرے کا، اس ہسپتال کا جو جسے ڈرٹی روم کہتے ہیں، جہاں گندی پٹیاں ہوتی ہیں، ہم نے ڈرٹی روم کو صاف کر کے وہاں پٹیاں شروع کر دیں۔ آپریشن تھیٹر میں اب وہاں بلا مبالغہ کراچی سے ہمارے پلاسٹک سرجن وہ پہنچے ہوئے، پشاور کے عبید صاحب کا میں نام لینا، عبید صاحب نے کیا قربانی دی جناب، عبید صاحب اپنے جناب وہ انسٹرومنٹ اٹھا کے لے کے آئے، 2-3 دن وہاں رہے، پھر اب اس ہسپتال سے یہ واپس چلے جائے کسی اور ہسپتال، جاتے وقت اپنا وہ پلاسٹک سے جو انسٹرومنٹ جو سارے کے سارے وہاں چھوڑ کے کہتے ہیں صحیح، یہ سنبھال لینا جب تک استعمال کرنے کرو۔ وہ جب کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے پوچھا بھی میرے انسٹرومنٹ، ہم نے کہا جی ہیں، مجھے یہ بھی یاد نہیں، ہم نے واپس کیے، وہیں گیلانی اسپتال میں رکھ دیے۔ اس طرح سے لوگ اپنی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کے وہاں جاتے رہے۔ تو اسی دوران 5ویں 6 7ویں دن کا واقعہ ہے، بلکہ نہیں، یہ 4 5 روز کا واقعہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپریشن کرنا اندر تھیٹر میں ایک کمرہ مل جائے، ان کے پاس 3 ٹیبل سے، ہم نے کہا نہیں، ہمیں پتہ رش بہت ہے تو بڑی باتیں نہیں مل سکتا، سائٹ روم میں کوئی مل جائے گا، نہیں وہاں بھی نہیں مل سکتا، رش تھا۔ ہم کیونکہ وہاں 4 دن پہلے سے گئے تھا، وہاں کے جگہ بھی تھے، جگہ ان دا سینس کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے چیزوں کو ارینج کر کے اپنے دوستوں کو کیسے دینا، حالانکہ اس ہسپتال میں پہلی مرتبہ گئے تھے، لیکن کام کرنے میں بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہاں مان بڑا تھا، لوگ پوچھتے، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب
ایک اسٹریچر پہ ڈال کے میں کہ اسٹریچر، ہم نے کہا جی اسٹریچر بھی خالی نہیں ہے. یہ کہہ تو دیا، ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیا. تو میں آپ کو ایک اور واقعہ بتانے لگا ہوں. ہم دونوں نے مل کے طے یہ کیا، دونوں پلاسٹک سرجن نے، اور ہمارے ساتھ ایک اور واقعہ آپ نے مجھ سے میڈیکل اسٹوڈنٹس کا، وہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، وہ بھی آپ کو سناؤں گا. ہم نے طے یہ کیا کہ اوپر تھیٹر کم پڑیں گے، کیا کیا جائے. ہم نے وہ جو ڈرٹی روم جہاں پہ ہم وہ ڈریسز کر رہے تھے، ہم سٹور میں گئے، ہم نے ڈیٹول کی شیشیاں بڑی. اچھا، اللہ تعالیٰ کا کرم یہ تھا کہ آپ جس چیز کا نام لیتے تھے آپ کو وہاں وہ چیز وافر مل جاتی تھی. مجھے یاد ہے میرے دوست ہیں نادر سلیم، دوسرے تیسرے دن میں پتہ ہی چلا کہ ڈیڈ باڈیز بہت زیادہ ہیں، ان کو دفنانے کے لیے وہاں لٹھا نہیں ہے. میں نے صرف ایک فون کیا، میں نے کہا نادر مجھے دفنانے کے لیے کفن کے لیے کپڑا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب پہنچ رہا، کتنے ہو؟ اس نے ایک وہ ڈالا جائے وہ لوڈ کروا کے لٹھے کا بھیجا. یہ بھی ایک واقعہ ہے، نوٹ کریں. دوسرا میں آپ کو بتایا، ہم اسے تھیٹر نہ دے سکے، سائڈ روم نہ دے سکے، اس نے اسٹریچر کا کام نے کہا وہ بھی نہیں ہے، نہیں دے سکتے بھائی جاؤ. تھا ہی نہیں، رش اتنا تھا. ہم نے آپس میں بیٹھے مشورہ کیا، وہ جو ڈرٹی روم کہہ رہے تھے، ہم سٹور میں گئے، بڑی بوتلیں ڈیٹول کی، کاربولک کی لی، وائپر لیے 2، آ کے اس کمرے کی دیواروں کو دوسرا سے کوچ کاچ کے اسے صاف کیا، ڈیٹول وہاں کے سارا سے کابلائز کر لیا. بعد میں اس کے اندر راڈ لگا کے ٹیبل لیمپ لے کے الٹے کر کے وہ لٹکا دیے. 3 ٹیبل رکھے ساتھ ساتھ، اسے آپریشن تھیٹر بنا دیا. یہ حفیظ صاحب جو ہیں، انہوں نے 43 پیشنٹس ایک دن میں 43 سرجریز کی. وہ ویگن والا سامان ختم ہو گیا، کہتے میں واپس جا رہے ہیں، ہور لد کے لے ہونا وا میاں ایپٹا بس ہی میاں دوبارہ آؤں گا دوبارہ کہوں گا. ایک دن میں 43. وہ 3 ٹیبل ہم نے ساتھ ساتھ لگائے ہوئے تھے، درمیان میں صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی تھی. میں ابھی بھی وہ جملہ آپ سے کہوں گا، میرے منہ سے نکلے، پاکستان کا روشن چہرہ ان دنوں میں دیکھنے کو ملا. وہ تھیٹر جو ہے وہ بعد میں ہم نے چلایا، اور جب یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا گمسان کا رن پڑا ہوا تھا، جس میں بہت زیادہ میں ضرورت، اس میں ہم نے اسے تھیٹر کے طور پر استعمال کیا. پھر ہم نے اسے منی تھیٹر بنا لیا. پھر ہم اپنی ڈریسنگز یہاں پہ کرتے تھے اور مین سرجری جو اوپر لے جاتے تھے. اس میں ایک جو کمال کی چیز ملی یار، ہم نے جس بچے کے اوپر ہاتھ رکھا وہ بچہ ہماری طرف کھینچا چلا آیا. وہاں پہ ہمیں ایوب میڈیکل کالج کے 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ آ گئے، 3rd ایئر کے 4th ایئر کے 1 2 3 4 وہاں سے جن بچوں نے ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا. دیکھیں جب بھی کوئی کلیمٹی آتی ہے آپ کے لیے اپارچونیٹیز لے کے آتی ہے. 4 بچے جنہوں نے ہمارے ساتھ وہ 1.5-2 مہینے گزارے، اور اس کے بعد ان کے ایگزام بھی تھے. تیاری کس وقت کرتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کرم کے ساتھ ایگزام وہ پاس کر لیا اپنے 3rd ایئر 4th ایئر کے. ان میں 3-4 بچے جو ہیں وہ پلاسٹک سرجن بنے بعد میں چل کے MBBS کیا. انہوں نے کہا جناب کام ہی یہ کرنا ہے. وہ ڈاکٹر عاصم کو دیکھا تھا، میں اپنے آپ کو نکال لیتا ہوں، میں تھوڑا نلائق سا ڈاکٹر ہوں. انہوں نے کہا جی بننے پلاسٹک سرجن ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کام جو آپ نے کیا اس میں کتنا موٹیویٹ ہوئے لوگ آپ کو صرف کام کرتے دیکھ کے. انہوں نے کہا جی بننا ہی یہ ہے. دن رات کیونکہ کام ہوتا تھا. مجھے ایک رات وہ بھی یاد ہے کہ ہم تینوں ٹیبل ہم چل رہے ہیں، میں ہوں، عاصم صاحب ہیں، ایک ہمارے ساتھ یہاں سے ایک ہمارے بہت اچھے دوست تھے سہیل فاروق صاحب فیصل آباد سے، وہ بھی گئے ہوئے. یہ سارے کام کرتے تھے. یہ مریضوں کی کنگھی چھنگی بھی، مذاق مذوق بھی ساتھ چلتا تھا. اور یہ ماشاءاللہ بچوں کو بڑا ساتھ لگا کے یہ رکھتے تھے جو بچے پیشنٹس ہیں. 3 ٹیبل چل رہے، ہمارے پاس اسسٹنٹ کوئی نہیں ہے. وہاں اسٹاف نرس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں اسسٹنٹ کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. اب خود ہی اسسٹنٹ، خود ہی سرجن ہے، خود ہی آپ نے اسسٹنٹ ہی بننا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب یاد ہیں، ہم نے انہیں فون کیا، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جو کہ وہ بن رہی تھی، آئی تھنک اس وقت وہ ابھی میڈیکل اسٹوڈنٹس تھیں، خود چھوڑنے آئے، ساتھ سحری کا سامان لے کے آئے.
کہا بیٹا یہ انکلز جو ہیں ان کے ساتھ ماشاءاللہ باپردہ، اور لیکن اس کے باوجود، اور انہی بچوں کا بھائی جو ہے وہ پیدل پہلے دوسرے تیسرے دن پیدل آگے جا کے زخمیوں کو ریسکیو کر کے واپس لے کے آیا. ایک فیملی ہم نے اس میں یہ بھی دیکھی. قربانی کا جذبہ بڑا تھا. جو بندہ جو کام کر سکتا تھا نا وہ اسے پیچھے نہیں ہٹا. میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ان ڈیز کو سیلیبریٹ کرنا تو نہیں، لیکن ان ڈیز کو یاد ضرور رکھنا چاہیے. یہ اپنے ینگسٹرز جو ہیں ان کے ساتھ یہ شیئر ضرور کرنے چاہیے کہ جب میری قوم پہ کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے تو ہم کھڑے کس طرح سے ہوتے ہیں. اسی گیلانی اسپتال میں، اب مائنڈ یو کہ گیلانی اسپتال ایک چھوٹا سا اسپتال تھا، اس کے گردا گرد اور بھی کوئی 100 نہیں تو 10 15 20 25 50 تو ہاسپٹل ہوں گے. تو یہاں اتنی گہم ہنگامی تھی تو باقی اسپتالوں میں لوگوں کے ڈاکٹروں کے رش کا کیا عالم ہوگا. مجھے یاد ہے، مجھے اپنے آرتھوپیڈک کی ٹیم یاد ہے، مجھے ڈاکٹر عامر عزیز یاد ہیں. پوری ٹیم کے ساتھ موو کر کے جا کے سیٹ اپ بنائے، آپریٹ کیا، پھر گئے، پھر آ گئے. تو میں آج جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بھی وہ فخر عالم کو سن رہا تھا، اس نے اپنا بتایا. تو یہ انہی دنوں وہاں پہ ان سے بھی ملاقات، ان کو ہم کام کرتے دیکھتے تھے، ابرار الحق کو دیکھتے تھے. تو بہت ضروری ہے کہ اس زمانے میں جہاں ہم گلہ کرتے ہوں، میں تو نہیں کرتا کہ میرے لوگ کچھ نہیں کرتے، میرے لوگ وہ ایسے ہو گئے، میری گورنمنٹ اس طرح کی ہو گئی، ہم بحثیت قوم کیسے ہیں. بتانا یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم بحثیت قوم بڑے کلاس کے لوگ ہیں. لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم صرف مصیبت میں کام کرتے ہیں، کلیمٹی میں کام کرتے ہیں. میری وش یہ ہے کہ یہ جذبہ، یہ میں نے کچھ واقعات جو ہے نا کچھ واقعات آپ کو سنائے جو وہاں کے، مجھے ان کی بڑی زبردست قسم کی مثال جو ہے وہ میرے سامنے ہے. ہر بندے کے پاس اس طرح کے واقعات ہیں. آصف صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں، قربانی کا یہ جذبہ تھا یا لگن کام کرنے کی یہ تھی کہ یہ جتنے لوگ آتے تھے انہوں نے اپنے ہاسپٹل نہیں، یا یہ اپنے خرچے باہر جو کوئی گیسٹ ہاؤسز بچے ہوئے تھے یہ لے کے یہ اس میں رہتے تھے. میں اور میری ٹیم، ہم نے جو تھیٹر کے ساتھ والا ایک کمرہ تھا مریضوں کا، ہم نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. ہم تھیٹر سے نکلتے تھے، اس میں گھس کے سو جاتے تھے، صبح اٹھ کے پھر دوبارہ اسی میں چلے جانا. اور بعد میں کسی وقت کسی نے پوچھا جی آپ اتنا کام کیسے کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں. تو ہم نے اس وقت مجھے اندازہ ہوا، رمضان تھا یہ، تو ہم افطاری کے بعد ہمارا تھیٹر چلنا شروع ہوتا تھا. سحری جو ہے نا وہ بس کیس کرتے کرتے کہ کھجور منہ میں ڈالے کچھ تو، یا کیس ختم ہو گیا تو دیکھا. اور جب سحری کے بعد کام عموماً ختم ہوتا تھا تو آپ صبح سوتے تھے، 10-11 بجے اٹھ کے آپ نے جناب وہ کٹ پہن لینی ہوتی تھی، آپ نے بیگ لٹکا لینا ہوتا تھا، اور آپ نے سارے اس میں گھوم کے آپ نے دیکھنا ہوتا تھا کہ ڈریسنگز کیا ہیں. لسٹ آپ نے بنا کے اپنے تھیٹروں کو بھیجنی ہوتی تھی. تو یہ وہ جذبہ تھا. قوم کو ایسی چیزیں بتاتی رہنا چاہیے. یہ جس میں پازیٹیو تھنکنگ کی بات کرتا ہوں، اس میں یہ چیز جو ہے بہت ایسے واقعات جو ہیں بہت کارآمد ہو سکتے ہیں. یہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے چیز کہ خیر میرے اسی ایڈے ماڑے بھی نہیں، ہم بہت کر سکتے ہیں. میں صرف جو اس میں میرا ایک ڈیمانڈ ہے اپنے آپ سے یا اپنے ینگسٹر سے یا اپنی قوم سے، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پر پرابلم آتی ہے، کلیمٹی آتی ہے، تو اس وقت ہم اتنے کارآمد ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر، میری قوم کے اندر صلاحیتیں تو رکھی ہیں، انہیں جگانے والا کوئی چاہیے، ان کو لیڈ کرنے والا کوئی چاہیے، ان کو چینلائز کرنے والا کوئی چاہیے. آپ انہیں بتائیں تو کہ یار یہاں آؤ، یہاں زور لگاؤ، یہاں تمہاری ضرورت ہے.
یہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اس میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتا دیتا ہوں. ان 2 مہینوں کے اندر جب بھی یہ ایڈ چلتی تھی کہ وہ وہاں کے ہم اس کے اندر کام کرتے رہے تھے, ڈٹ کے کام کرتے رہے, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم بہادر کتنے تھے کہ جب بھی ایڈ چلتی تھی کہ یہ زلزلہ والے علاقے, یہ تباہی ہوئی, یہ فوتگی, میں ہمیشہ اس کی طرف بیک کر لیتا تھا. دیکھا نہیں جاتا تھا جو اس میں ڈیتھس, جو اس میں نقصانات, انسانی جان کا, مال کا, جائیداد کا, جس طرح کا نقصان ہوا تھا ہم وہ دیکھ. لیکن جب وہاں کھڑے ہوتے تھے وہاں ہم پورے ہمارے پاس آ کے, مجھے یاد ہے ابھی بابا جی کہ سر جی میرے 2 بچے بھی مر گئے, میری بیوی بھی مر گئی, سر جی ایک میرا پتر بچے تھے, ایک میں بچیا. اس کے سامنے ہم یہ تھے, شیر دل تھے, لیکن ہم خود سے اس تباہی کو دیکھ نہیں سکتے تھے. مجھے اپنے بچوں کا رول بھی یاد ہے. میری بیٹی اس وقت فرسٹ کلاس اول میں تھی, 5 سال 4.5 5 سال کی عمر کیا ہے. تو کہتی بابا کہاں گئے؟ بابا ٹیبٹ آباد گئے. اسے ایبٹ آباد تو یاد ہے. تو ٹیبٹ آباد تو میں نے جان بوجھ کے اس کی بات چھیڑی ہے. میں نے اپنی مسز سے سنا کہ ایک دن جب واپس آ رہے تھے تو انگلی پکڑے, اب اسے پتہ تھا کہ ہم کس طرح جا رہی ہیں. تو جو اس نے بات کی, میں اس کلپ کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں, بات مختصر کرتے ہیں. اس نے جو بات کی وہ بڑی خوبصورت بات تھی, اور وہ بات جو ایک بچے کے ذہن میں آئی وہ بڑے کے ذہن میں کیوں نہیں آئی. اقرا کو تو اب یہ بات یاد بھی نہیں ہوگی, لیکن اقرا نے اس وقت بڑی خوبصورت بات کی. کلاس اول کا بچہ یار, کچی پکی کا بچے نے بات کیا کی. اس نے ماما یہ جو ہم ایک ہیں, شی کانٹ اسپیک اٹ ان پراپر سینٹینس, یہ جو ہم ایک ہیں, اگر وہ جو زخمی ہوئے ہیں اور جن کے گھر نہیں ہیں ان ایک کو اپنے ساتھ رکھ لیں تو یہ سارا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. لاجواب کر دینے بات یار. کون کہتا ہے میری قوم لیڈ نہیں کر سکتی؟ کون کہتا ہے کہ میری قوم کو موٹیویٹ کرنا یا موٹیویٹ ہونا نہیں آتا, انسپائر کرنا یا انسپائر ہونا نہیں آتا؟ یار میری قوم کا پہلی جماعت کا بچہ جو 4.5 5 سال جس کی عمر ہے, وہ اپنی ماں کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جن کے گھر سلامت ہیں وہ وہ گھر جن کے ٹوٹ چکے ہیں ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ ایک کو رکھ لے. اسے یہ نہیں بھی کہنا آیا کہ ایک فیملی کو اپنے ساتھ وہ انصار اور مہاجر والا کر لے, لیکن اس بچے کے ذہن میں یہ سوچ ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر میرے بچے کے ذہن میں یہ سوچ ہے, میرا بڑا جو ہے, میری قوم کا بڑا جو ہے, وہ کتنی بڑی سوچ رکھ سکتا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ نہیں کہ لیڈر ملے, لیکن یہاں پہ بھی غلطی نہ کھانا. لیڈر ملا نہیں کرتے, لیڈر خود بنا کرتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو لیڈر ہونا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو ویژنری ہونا ہے. موٹیویشن کا مطلب جو لوگ لیتے ہیں, میری آپ کو موٹیویشن, میں موٹیویٹر ہوں نہیں, میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں. موٹیویشن اسپیکر جب کہتا ہوں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو, باقی خود ہو جائیں گے. تو حسیب نے پوچھ لیا, بلکہ حسیب نے بھی کیا پوچھا, میرے خیال حسیب کے ساتھ خود ہی میں نے بات کرتے کرتے ٹاپک چھیڑ دیا تھا. تو یہ جو کلیمٹی کے دن ہیں یہ بہت اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں ہمارے لیے مصیبت آزمائش رکھی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں بہت سے اور مواقع بھی ملتے ہیں. آپ کے ساتھ کسی وقت جو میں نے زلزلے کا کہا, اسی بچے کا اقرا کا ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ بچے کس طرح سوچتے ہیں, یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں. اس نے بڑی کوشش کی کہ مجھے ٹیبٹ آباد بھی لے کے جائے, میں نے وہ دیکھنا. تو ٹیبٹ آباد میں انہیں جو ہے, جب اسے ایبٹ آباد کہنا آیا اس وقت پھر میں نے لے کے گیا, جب ہم باہر نکلتے ہیں ناردرن ایریا کے, تو پھر اس وقت میں نے دکھایا کہ بیٹا دس واز دا ہاسپٹل آئی ہیو بن ورکنگ تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے نا وہ زلزلے کے ساتھ ساتھ سیلاب کا واقعہ جو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ٹھیک ہے جی, وہ مال ہے البلاد.